اب تفسیر پہ آ جائیے. ان معنوں کو ذرا ذہن میں رکھا کیجئے جب میں تفسیر کرتی ہوں تاکہ آپ لطف اٹھائیں، تفسیر کے اندر ڈوبیں. اچھا جناب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. وہ پیچھے بات گزری تھی نا، ہم نے ان سے وعدہ لیا اور پھر ہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا اور کہا پکڑو اس میں جو کچھ ہے لے لو اس کو. یہ آیت نمبر 63 میں آپ نے پڑھا تھا. تو وہاں ایک جنرل بات ہوئی تھی کہ کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا. یہاں پر اس کی کچھ تفصیل ہے اس میثاق کی کہ اس وعدے میں کیا کچھ شامل تھا. کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا حق رب العالمین کا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا حق وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. والدین ہی انسان کی جنت اور جہنم ہے. انسانی رشتوں میں سب سے اہم ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بتایا. وذل قربا، اس کے بعد سارے رشتہ دار. فالاقرب الاقرب، قریب ترین سے شروع ہوں گے اور دور پھیلتے چلے جائیں گے جہاں تک بھی نسب اور سحر ہوگا. نسب خون کا رشتہ اور سحر سواد ہیرے سے سسرال، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، یعنی ذل قربا میں دونوں آ جاتے ہیں. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی معاشرے کے وہ افراد جو محروم ہیں خواہ تمہارے رشتہ دار نہ بھی ہوں. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا. گویا بھلی بات بولنا تمام اعمال کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بھلی بات، اور انسانوں میں والدین، ذی القربہ، یتامى اور مساکین، یہ سب آ جاتے ہیں. للناس، لوگوں سے بھلی بات کہنا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کاموں میں انتہائی مشکل کام ہے. کسی کے ساتھ حقیقی خیرخواہی کا کلمہ کہنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اسی لیے یہاں اس کی تاکید کی گئی. حقیقی خیرخواہی کی بات کر رہی ہوں، اپنے مفاد کی بات نہیں. اپنے مفاد کے لیے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پر دوسروں کی تعریف کر لیتے ہیں، پولائٹلی بول لیتے ہیں. جہاں آپ کا مفاد اڑا ہوا ہو بھلا وہاں آپ اچھی طرح بات کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ایسی اچھی بات کیا ہوتی ہے دراصل انسان کی مجبوری. مثلا ایک شخص بازار میں کھڑا ہے، اسے اپنا سودا فروخت کرنا ہے، وہ گاہک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. کس لیے؟ اس کی حقیقی بھلائی چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح میرے دام میں آ جائے اور میں اس کو یہ چیز بیچ ڈالوں اور نفع کما لوں. ایک شخص اپنے سے بڑے سے بات کرتا ہے اور اس بڑے سے جس سے اس کا کچھ فائدہ ہو، یعنی جس کا وہ سب آرڈینیٹ ہے، اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے مفادات ختم ہو جائیں گے، نقصان ہو سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کسی مفاد یا کسی فائدے کی خاطر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ کیا فرمایا؟ للناس، سارے انسانوں سے. انا سے ال سب کو شامل، سب سے بھلی بات کرنا. اور انسانوں میں پھر سب سے پہلا حقوق میں سے والدین. تو آپ دیکھیں کہ والدین کے لیے تو یہاں تک فرمایا ولا تقل لهما اف، ان کے ساتھ تو اف بھی نہ کرنا. وہ جو چاہیں کہیں لیکن تم جواب میں اف بھی نہیں کہہ سکتے. ولا تنہرہما، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، جھڑک بھی نہیں سکتے، شاؤٹ نہیں کر سکتے، بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتے. اسلام کا سکھایا ہوا سب سے پہلا اخلاق اپنے والدین اور پھر اپنے رشتہ دار. عموماً لوگ باہر خوش اخلاق ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ انتہائی بد اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اس لیے ذی القربہ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن مشکل پیش اس وقت آتی ہے جہاں انسان اپنے سے نیچے والے سے بات کرے. یتامى اور مساکین، ان سے بھلا کیوں اچھی بات کرے؟ کوئی مجبوری ہے؟ اگر ہم ان سے اچھی بات کریں گے
تو یہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، لہذا چھٹی. پھر تمام انسان اس میں آ جاتے ہیں. بالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. اور للناس کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر ساری دنیا تک پھیلتا ہے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بسا اوقات اگر اچھی بات کسی کے اعتراف میں ہو، کسی کے کام کے اعتراف میں، کسی کی خوبی کے اعتراف میں، انسان بڑا بخیل ہو جاتا ہے اس وقت. مثلا آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب ایک بچی بہت اچھا جواب دیتی ہے اور میں کہوں شاباش، تو ذرا دل کو محسوس کیا کرے کیا سوچتے ہیں آپ، کیا دل کی حالت ہوتی ہے. اس کو شاباش مل گئی اور مجھے نہیں ملی. تو یہ جو اعتراف ہے کسی کی اچھائی کا، خوبی کا، بھلائی کا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو یہ کر جاتا ہے وہ حقیقی اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے. اور سامنے کا آدمی اگر بے زور ہے، کمزور ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو اس کے لیے شرافت کے الفاظ بولنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور مشکل ہوتا ہے. ذرا کبھی غور کیا کریں آپ اپنے نوکروں سے کس ٹون میں بات کرتے ہیں، کس انداز سے بات کرتے ہیں. کوئی فقیر مسکین مانگنے آ جائے گاڑی کے پاس، کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، کیا تبصرے ہوتے ہیں. ہم اس وقت خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، کیا مجبوری ہے کہ ہم اس وقت زبان کھولیں، لیکن شیطان ہمیں چپ کیسے رہنے دے گا، وہ ضرور بلوائے گا کہ ہلاکت میں لے جانے کا آسان طریقہ. اور اگر کسی ایسے شخص سے جس سے ہمیں کچھ شکایت ہو یا برہمی ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، پھر اس وقت شرافت کا مظاہرہ کرنا، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. کیوں مظاہرہ کیا جائے؟ یہاں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی خوب خبر لیں. کھلی چھٹی ہونی چاہیے ہم کو یہاں کہ ہم جیسے چاہیں نپٹیں، اس لیے کہ اس نے نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو یہ قولوا للناس حسنا کے خلاف ہے، بڑا سخت امتحان ہے. قولوا للناس حسنا. پھر اس میں یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی آتی ہے. پھر حق بات کرنا، حکمت کے ساتھ بات کرنا، اس لہجے اور انداز میں بات کرنا جس سے دوسرا بات سمجھ جائے. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی بنانے کے لیے ایسے مشکل الفاظ استعمال کرتے کہ دوسرے کو پلے نہ پڑے کچھ، ورنہ ہمارا روب کیسے پڑے گا. پھر وہی برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرنا. پھر اس میں سٹائل کا حسن بھی شامل ہے، اچھے خوبصورت سٹائل میں بات کرنا تاکہ دوسرے کا دل خوش ہو، نہ کہ تیوری چڑھا کے، منہ بنا کے، منہ موڑ کے کہ ہمارا روب بیٹھے. عموماً جو انداز ہوگا وہ کیا ہے کہ آپ آرام سے بات کریں اور اعتدال سے کریں. پھر اسی طرح اعتراض کا انداز نہ ہو. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہیں سے جملہ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو خدا کے لیے نہیں کا لفظ کاٹ دے، اختلاف خوب کریں، اپنے سٹائل پہ غور کریں، اور جب نہیں بولیں ذرا پکڑ لیں اپنے آپ کو، کیا ضرورت تھی یہاں نہیں بولنے کی. ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ لفظ نکل جائے نا نہیں، جملے کا آغاز نہیں سے مت کریں. جملہ آپ کا نیگیٹو ہو سکتا ہے لیکن نہیں سے آغاز نہیں کرنا. تو ہمیں تبلیغ میں بھی مثلاً آپ نے دیکھا کہ میں اکثر کوشش کرتی ہاں 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 اچھا اچھا اچھا، آپ کوشش کرتی کہ نو نہ کہوں، کئی دفعہ نکل جاتا ہے، ابھی تک کنٹرول کرتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے جب نہیں کہہ دیتے نا تو اگلا بیٹھ جاتا ہے، ختم. تو اگر جواب غلط بھی ہے تو آپ کے اچھا اچھا ہاں، اس سے آگے اور کوئی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا تھوڑا انکریج ہو جاتا ہے. اچھا ہوگا یہ کہ اگر اس نے غلط بتایا تو دوسرے کے صحیح بتانے سے کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو چیک کر لے گا تو مجھے کیا کہنا چاہیے تھا. تو قولوا للناس حسنا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آواز کے اندر جو شرل ہوتی ہے نا، چیخنا چلانا، اس سے بھی ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے کی سماعت پہ ہتھوڑوں کی طرح بات لگتی ہے. انسان کہتا ہے کہ کاش اس انسان سے بھاگ جاؤں کہیں. یعنی کوئی آپ کے پاس بیٹھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ بیزار ہو کے اٹھے. عام روزمرہ گفتگو میں بھی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا، پکا وعدہ لیا گیا تھا، اس میں یہ وعدہ لیا جا رہا ہے تو کہ آپ لوگوں سے وعدہ نہ لے لیا جائے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان پولائٹ بھی نہیں ہو سکتا، اسے نو بھی کہنا پڑتا ہے بسا اوقات. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ بی assertive without being aggressive. اب نہ کہیں لیکن اگریشن کے ساتھ نہیں، دوسرے طریقے سے، کیونکہ بعض چیزوں میں فرم ہونا بہت ضروری ہے، نو کہنا بہت ضروری ہے، اور وہ بے لاگ طریقے سے نو کا لفظ آپ کو بولنا ہے. نو، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے نو کہنے کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں نہیں بالکل نکل جائے،
میرا مراد اس میں یہ کہنے کا کہ عام روزمرہ گفتگو میں نہیں سے جملہ نہیں شروع کریں، لیکن جہاں نہیں کی ضرورت ہے وہاں نو کہنا ہے، لیکن وہ نو اس میں فرمنس ضرور ہو، لیکن انداز میں اگریشن نہ ہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ بنی اسرائیل میں بھی بلکہ ساری امتوں میں نماز کا حکم رہا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک میں حضرت اسماعیل کی تعریف میں آتا ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ آگے پڑھیں گے سورۃ آل عمران میں کہ ورکعی مع الراکعین، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کا حکم جہاں آتا ہے روزے کا، وہاں بھی کیا آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ واضح کیجیے کہ یہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا اور اس طرح کے پہلے اقوام جو گزری، جو بھی انبیاء علیہم السلام کے پاس آئیں، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، ان سب کو ایک ہی چیز کی طرف بلایا گیا، ان سب کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا گیا، ان سب کو آخرت کے اوپر ایمان کی بات کی گئی، ان سب پر فرائض عائد کیے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور حج بھی مختلف امتوں پر لازم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت کیا حکم دیا گیا؟ قرآن میں آتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ، اس میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنوا کے کہا کہ لوگوں کو پکارو حج کے لیے، اس کا مطلب حج تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تمام عبادات پہلی امتوں میں بھی موجود تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کوانٹٹی یا ان کا سٹائل یا ان کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ پہلی امتوں کو بھی انہی احکامات کی بات کی گئی، یہی احکامات ان کو سنائے گئے، لیکن یہ ہے کہ کسی میں تعداد زیادہ ہو سکتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیا کہا تھا؟ نمازیں کم کریں، اس کا مطلب ان کو نمازوں کا پتہ تھا کہ نماز کیا چیز ہوتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز، روزہ وغیرہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا اور ہم سے پہلے نہیں دیا، سب کو دیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے بھلا دیا، چھوڑ دیا، جس طرح آج ہماری امت میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر امت مسلمہ کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محفوظ کتاب دی، آپ نے سارے عمل کر کے دکھائے، اور اس کے بعد امت کو حکم دیا کہ اس میسج کو آگے پہنچاتے چلے جائیں۔ طریقے کسی نہ کسی حد تک مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، ان کے ہاں کچھ چیزیں جو تھیں وہ کیا تھی؟ حرام تھی، جو ہماری شریعت میں حلال کر دی گئی۔ تو شریعت میں کسی نہ کسی حد تک اختلاف رہا، اختلاف سے مطلب وہ تضاد نہیں، مراد یہ ہے کہ احکامات کی ادائیگی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اوقات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر آؤ نماز پڑھنے کے لیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، سارے وعدے کر کے بھول گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت کم تم میں سے جو وعدے پہ قائم رہے، جنہوں نے ان اصولوں کو حرز جاں بنا لیا۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، ہو ہی بے رخی کرنے والے، ہو ہی وعدہ فراموش۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ایک اور وعدہ ان سے لیا گیا، لا تسفكون دماءكم، اپنے خون نہ بہانا، یعنی اپنے بنی اسرائیلیوں کو قتل نہ کرنا، اے یہودیوں کو قتل نہ کرنا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ مسلمان کو قتل نہ کرے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے بھائی بندوں کو اپنے وطن سے نہ نکالنا، یعنی وطن سے مت نکالنا، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی جم گئے، کہا ٹھیک ہے، مستقبل سے متعلق، وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا۔ اچھا، یہاں یہ دو حکم ہیں، انہی کی کتاب میں ایک تیسرا حکم بھی تھا، اور وہ تیسرا حکم کیا تھا کہ اگر اپنے کسی بنی اسرائیلی بھائی کو قید و بند میں دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے ان کو چھڑا لیں۔ یہ تینوں حکم کہاں تھے ان کی کتاب میں؟ کون کون سے؟ قتل نہیں کرنا، اخراج نہیں کرنا، گھروں سے نہیں نکالنا، اور تیسرا قید و بند میں کوئی ہو تو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو
کہ جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہو. دو حکم کیا کیے انہوں نے؟ ماننے سے انکار کیے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، آپس میں مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی انہی کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے اپنے ہی بھائی قیدی بن کے آ جاتے ہیں تمہارے پاس، تُفَادُوهُمْ، تو اس وقت تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، یعنی تیسرے حکم پر عمل کر لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، کیا بدلہ ہو اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر دنیا میں بھی اسے رسوا کیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے رہتے ہو. اب یہ مسئلہ کیا تھا جس کے اوپر ان کے اوپر اتنی سخت تنقید کی گئی کہ رسوائی بھی ہے، عذاب بھی ہے؟ جرم کیا تھا ان کا؟ تھوڑا سا تاریخی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بعاث ہوئی تھی. ایک لمبی جنگ تھی جو آپ کی آمد سے 5 سال پہلے تک چلتی رہی. جنگ بعاث بے عین الف اور سے بعاث. تو اس میں یہودی اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ آپس میں مختلف محاذ قائم کیے ہوئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایک تو مدینہ والے تھے جن کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. پھر یہودی تھے جن کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ تھے سب یہودی، لیکن 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس کے گروہی اختلافات کا شکار تھے. یعنی آپس میں جاہلی تعصب رکھتے تھے. جاہلی تعصب نے یہود کو کیا کر رکھا تھا؟ قبیلوں میں تقسیم کر رکھا. ہم یہ قبیلہ، تم وہ قبیلہ، جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ادھر اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ادھر یہودی آپس میں بٹے ہوئے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں اتحاد کر لیتے ایک قوم ہونے کی وجہ سے، اور دوسری طرف یہودی آپس میں اتفاق کر کے رہتے. ایسا تو نہ کیا. اس کے برعکس کیا کیا کہ یہودیوں کے کچھ قبیلے اوس کے ساتھ مل گئے اور دوسرا خزرج کے ساتھ. کہا یہ جاتا ہے کہ اوس کے ساتھ بنو قریظہ مل گئے اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قینقاع. ان کے ساتھ ان کے حلیف بن گئے، ان سے دوستی کر. حلیف ہوتا ہے قسم کھا کے کسی سے دوستی کر لینا، حلف اٹھا کے حلیف بن گئے. حلیف کا لفظ آپ اردو بہت پڑھیں گے تفسیر وغیرہ میں. حلیف اوس بنو قریظہ کے ساتھ اور خزرج بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ. کس لیے؟ دنیاوی سیاست کے تحت اتحاد کر لیا انہوں نے. اب ہوا یہ کہ جب اوس اور خزرج کی باہم لڑائی ہوئی تو یہودی بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. حالانکہ ان کو ان کی شریعت میں منع تھا کہ تم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی سیاست کی وجہ سے انہوں نے جو جتھے بندی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر لڑنے لگتے. اب ہوتا کیا؟ اوس اور خزرج لڑ رہے ہیں اور ان کے پیچھے بنو قریظہ اور دوسری طرف بنو نذیر آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑائی ہو گئی نا، کیونکہ وہ بنو قریظہ جو ہے اوس کا ساتھ دے رہے ہیں، بنو نذیر اور بنو قینقاع کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ خزرج کا ساتھ دے رہے ہیں. جب اوس اور خزرج لڑے تو یہ بھی آٹومیٹیکلی لڑ پڑے آپس میں. حالانکہ ان کو کیا منع کیا گیا تھا؟ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، آپس میں نہ لڑنا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو اس کے وطن سے بھی نہ نکالنا، گھروں سے بھی نہ نکالنا. لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کون گھر میں ہے یا کون نہیں. تو وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے ہی یہودیوں کو اپنے گھروں سے نکالتے تھے. لیکن لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے قیدی دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا
اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا، اور اس فدیے کے لین دین کو جائز قرار دیتے، کہتے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ تم قتل ہی نہ کرو، لڑائی ہی نہ کرو، جنگ ہی نہ کرو، گھروں سے ہی نہ نکالو، تاکہ قیدی بننے کی نوبت ہی نہ آئے، اور تم نے کیا کیا؟ وہ 2 حکم تو نہ مانے، تیسرے کو مان لیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس طرز عمل سے انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا رکھا تھا۔ یہ محاورہ ہے نا، موم کی ناک۔ موم کی ناک کو کیا کرتے ہیں؟ جدھر چاہے موڑ لیں۔ بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑ دیتے، کسی حکم پر عمل کرتے اور کسی وقت کسی حکم کو ترک کر دیتے۔ قتل منع تھا، بے محابہ قتل کیا۔ اخراج منع تھا، اس پر باز نہ آئے۔ فدیہ دینے کا حکم تھا، اس کو مان لیا۔ اب ایسا کیوں کرتے تھے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے، نمبر 1 کہ جو احکامات دنیاوی مفاد کے تحت آتے ہوں ان کو مان لیا جائے، اور جہاں دنیاوی مفاد پہ زد پڑتی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک طرف دین کی کچھ باتوں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ جاہلی طور طریقوں کے خلاف پڑتی ہیں، اور دوسری طرف ظاہری نام و نمود اور رسم و رواج کو اختیار کر لیا جائے، جس سے یہ پتہ رہے کہ یہ مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے اصل احکامات انسان سے جاہلی زندگی کو چھوڑنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ دین کی روح کیا ہے؟ کہ جاہلیت سے باہر آ جاؤ۔ اب اس جاہلیت سے باہر آنے میں بعض اوقات انسان کی خواہشات نفس کو نقصان ہوتا ہے۔ دین کے بعض احکامات انسان کی خواہشات نفس سے ٹکراتے ہیں، انسان کے بعض کاموں سے انسان کو روکتے ہیں، اس لیے انسان ان احکامات کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف مسلمان بھی رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے نمائشی کام اور ظاہری کام جو دین کے آسانی سے ہو جانے والے ہیں ان کو کرتا ہے، تاکہ اس طرح اس کی ایک دیندار ہونے کی حیثیت سے بھی دھوم مچی رہے۔ تو یہ دین کا ایک خود ساختہ ایڈیشن ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، اسی کتاب کے بعض حصوں کو ماننا، وتکفرون ببعض، اور بعض حصوں کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دین قابل قبول نہیں، ادھورا دین، کہ شریعت کے کسی حصے کو مان لیا جائے اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں جو اطاعت قابل قبول ہے وہ مکمل اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو آسان لگتا اس کو لے لو، جو مشکل لگتا اسے چھوڑ دو۔ جہاں خوب دھوم مچنی ہو، تالیاں پٹنی ہو، وہاں تو تم کر لو، اور حقیقت میں جو اللہ کی خوشی کے کام ہیں اور اپنے نفس کی قربانی کے، ان کو تم چھوڑ دو۔ اسی لیے کہا گیا نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ دکھاوے کے کام خوب اور حقیقت میں جو فائدہ دینے والے کام ہیں ان سے منہ موڑ جائے انسان۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، 2 چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایک پڑھتے ہیں، تو وہ جو پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو انسان نہیں پڑھتا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم فرض چھوڑ دیتے ہیں اور نفل کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سال میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، شب رات کی رات 100 200 نفل پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ شتیر نگلے جا رہے ہیں اور وہ جو کک ہوتے ہیں ان کو چھانا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے فرائض سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ چمٹے پڑے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی کا دین لانا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اور بیک وقت ان دونوں کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہم اپنے دل کی مرضی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ جنت کی قیمت اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، دل کی مرضی پر نہیں۔ اور اللہ کی مرضی کے لیے اپنے دل کی مرضی کو قربان کرنا ہے۔ جو شخص یہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے دین کا طریقہ نکالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کو وہی دین قابل قبول ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اسی لیے فرمایا
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اچھا، ان کا خاص طور پر یہ فعل جس پر ان کی پکڑ ہوئی کہ اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کر لیتے اور قید کر لیتے، پھر خود ہی فدیہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑوانے بیٹھ جاتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو شخص قتل کر کے اس کا نماز جنازہ پڑھنے کھڑا ہو جائے. یہ بالکل یہی کام کرتے تھے، قتل کر کے اس کا نماز جنازہ پڑھنے لگتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زنا کر کے غسل جنابت کرے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لی، آخرت قربان کر کے دنیا کو مقدم رکھا، دنیاوی مفاد. ایسا ہی ہے جیسے سود کی آمدنی صدقہ کرنا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، دنیا کے فائدوں کے لیے حرام کام کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں. رشوت لے کر کچھ مسجد کی تعمیر میں چندہ دے دیا، فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے کام کرنے والوں کے لیے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، وہ مدد بھی نہ دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں انہیں کوئی چھڑانے بھی نہ آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول. کئی ایک رسول آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا، یحییٰ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، پھر ہم نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات دے کے بھیجے. وہ کیا معجزات تھے؟ سورۃ آل عمران میں آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے. بعض اوقات غیب کی خبریں دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو تندرست کرتے، کوڑے کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے. یہ سب حضرت عیسیٰ کے معجزات تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی روح القدس کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ. مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ حضرت جبریل کو الروح الامین کہا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ان کی روح القدس سے مدد کیجیے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے وجبریل معک، حسان مشرکین کی حجب کا جواب دو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں. تو روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. حضرت حسان بھی شعر کہتے ہیں وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء. کیا تائید کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی؟ نمبر 1، ولادت کے وقت شیطان کے مس سے بچایا تھا. نمبر 2، انہی کے دم سے حمل عیسیٰ ہوا، وہ پھونک ماری تھی نا، ان کے ذریعے آسمان پر اٹھائے گئے جب انہوں نے سولی چڑھانا چاہا. پنگوڑے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد سے ہی بات کی تھی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب کبھی کوئی رسول آیا جس کی باتوں کو تم نے پسند نہ کیا، استکبرتم، تو تم نے ہر رسول کے ساتھ کیا کیا؟ تکبر. تکبر کی تعریف ہی یہ ہے حق قبول نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا. ففریقن کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. وفریقن تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. کس کس کو؟ پیچھے پڑھا نا آپ نے، حضرت زکریا، یحییٰ اور دیگر انبیاء کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے ارادے کرتے رہے، کامیاب نہ ہو سکے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا. یہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا انبیاء کے ساتھ. اور کیا کہتے؟ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہمارے دل غلاف میں ہیں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یعنی کسی اور کے عقائد کا، کسی اور کی نصیحت کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل اندر بند ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں. قلوبنا غلف، غلف جو ہے نا غلاف کی جمع ہے، اور غلاف کہتے ہیں مخزن کو. مخزن یعنی ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لہذا آپ کی بات کی ہمیں ضرورت نہیں، کہنا یہ چاہتے تھے. یعنی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کی نصیحت چاہیے ہی نہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون،
کتنا کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. کیا یہ فخر کی بات ہے یہ کہنا کہ قلوبنا غلف؟ لیکن اس پر بھی وہ فخر کرتے، فخریہ کہتے تھے. جو اپنے انبیاء کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنے نبیوں کو قتل کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا معاملہ کچھ اچھا نہ تھا. لہذا فرمایا کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی، اور وہ کتاب کیا ہے؟ مصدق لما معہم، ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں کرتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کفار اور مشرکین سے یہود جنگ کرتے اور فتح کے امکانات معدوم ہو جاتے تو تورات کھول کر اس مقام پر جہاں پر آپ کی صفات کا ذکر ہوتا ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث کر تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں کو شکست دے سکیں. فرمایا فلما جاءہم، جب وہ نبی آ گیا، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کی ہم دعائیں مانگتے تھے، کفروا بہ، پھر ان کا انکار کر دیا. کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. نفس کی 7 صفات ایسی ہیں جو حق کو قبول کرنے میں مانے ہیں. نمبر 1 عجب. عجب عجب جیسے لکھتے ہیں اسی طرح عجب. عجب یعنی ایک طرح سے خود پسندی کا شکار ہونا. نمبر 2 تکبر. تکبر. نمبر 3 غضب، غصہ. کسی پر غصہ ہو تو چاہے وہ کتنی سچی بات کر رہا ہو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. نمبر 4 ریا، دکھاوا. نمبر 5 حسد. نمبر 6 مال کی محبت. اور نمبر 7 مرتبے کی محبت، سٹیٹس انسان کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. یہود ان ساری بیماریوں کا شکار تھے. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے اور ساری زندگی دکھاوے پر مبنی، دکھاوے کے اعمال کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے، مال کی محبت اور اپنے مرتبے اور گروہ یہود سے نسبت ہونے کو بڑی شے سمجھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم. کتنی بری چیز ہے جس سے یہ اپنے آپ کی تسلی کرتے ہیں. کتنا برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کا انکار کر رہے ہیں. بغین، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. حسد کیا تھا؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کیوں ملی؟ یہ ضد اور تعصب تھا. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے ساتھ پلٹے، پے در پے غضب، بہت زیادہ غضب. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو انہیں رسوا کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک. قالوا، کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کی گئی. شتر مرغ پالیسی. شتر مرغ جو ہے نا، مرغ بھی ہوتا ہے اور اونٹ جیسا بھی ہوتا ہے. جب اس پہ بوجھ لا دیں تو کہتا ہے میں تو مرغ ہوں، جب کہتے ہیں اڑو تو کہتا ہے اونٹ ہوں. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی چیز پر ایمان لائیں گے. اور اپنی چیز کا حال کیا آگے بتایا جائے گا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اپنی چیز کے علاوہ ہر چیز کا انکار کریں گے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات وغیرہ کی. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر اپنی چیز پر ایمان لاتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی اور کتابوں کو مانتے ہیں. اور جب اپنے نبی اور کتابوں کو ماننے کا وقت تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر ڈالا. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. اس لیے تمہارا یہ دعویٰ کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو وہ بھی درست نہیں. یہود کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پرست گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں ہم، جو اہل ایمان کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو انہوں نے دراصل گروہ پرستی کو حق پرستی سمجھ رکھا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے. حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ تھا. یہ ہے مختصر تفسیر